السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد: لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى عز وجل في موضع آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور منتظم ہے. انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کی ذات بابرکت پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہم لوگ اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کی جمعہ خطبہ میں اب لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے صحابہ کرام کی سوچ. تو گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی گئی تھی، انشاءاللہ آج کی جمعہ میں بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا. دیکھیے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، سارے صحابہ دنیا میں آنے والے سارے لوگوں سے بہتر اور اعلیٰ درجے کے انسان تھے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا. ضروری بنتا ہے کہ صحابہ نے جس طریقے سے، جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں تربیت پائی، وہ مدے، وہ باتیں، وہ نصیحتیں، وہ وصیتیں میں اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر لاگو کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی کامیابی نصیب کرے گا انشاءاللہ. گزشتہ کچھ باتیں جمعہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی گئی تھی، صحابہ کی سوچ کس انداز سے تھی اور ہماری سوچ کس انداز سے ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مدعا آپ کے سامنے یہ رکھوں گا. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 جب اتاری نازل کری، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم اپنی اچھی چیز جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے، جو تم بہت زیادہ چاہتے ہو،
اس چیز کو اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کر دو، اللہ کے راستے میں دے نہ دو، اس وقت میں تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں پا سکتے ہیں، اس وقت میں تم اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی اچھی پسندیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ اور خیرات نہ کر دو۔ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، آپ دنیا کے اندر آپ کی نزدیک سب سے محبوب چیز، آپ کے نظریے سے سب سے زیادہ پریہ چیز، آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کو کہہ رہا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، دل چاہیے، جگرا چاہیے اس کے لیے۔ آپ جانتے ہیں اب صلی اللہ علیہ صحابہ کرام ہمیشہ آخرت میں ذخیرہ کرنے کی سوچتے تھے، آخرت میں میری نیکیوں کا ذخیرہ کیسے ہو جائے، دنیا کے بارے میں نہیں سوچتے تھے، آخرت میں ذخیرہ آخرت میں میرے نام اعمال زیادہ سے زیادہ نکلے، میری نیکیاں آخرت میں زیادہ سے زیادہ جمع ہو، اس کے بارے میں ہمیشہ صحابہ سوچتے رہتے تھے۔ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اب جانتے ہیں اس آیت کریمہ کے پس منظر یہ آیت نازل ہونے کے بعد فوراً ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار انصاری صحابی تھے، ان کا بہت چہیتا باغ تھا بیروہا، جس کا نام تھا، باغ کا نام بیروہا تھا، میٹھا پانی ملا کرتا تھا باغ کے اندر سے، بہت زیادہ کھجوریں بڑی قیمتی نکلا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً بیروہا باغ کے اندر جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کا پانی پیا کرتے تھے اور آرام بھی کر لیا کرتے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول سے کہتے دیکھیے میرے بھائیو، یہ سوچ کا فرق دیکھیے کہ صحابہ کی سوچ کیسی تھی۔ وہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور صحابہ اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں ابو طلحہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، میری نزدیک میری سب سے زیادہ پسندیدہ چیز بیروہا باغ ہے، میں اس باغ کو بہت قیمتی باغ تھا، وہ ان کی مالکی میں تھا، وہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے وہ، اور بہت قیمتی تھا وہ، بہت زیادہ نفع ملتا تھا، سیرت اٹھا کر دیکھیے آپ، بہت زیادہ نفع ملتا تھا۔ ابو طلحہ مالدار صحابی، وہ فرماتے اللہ کے نبی یہ باغ گواہ رہنا، اللہ آپ گواہ رہنا اللہ کے نبی، یہ باغ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، یہ باغ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ میں آخرت میں ذخیرہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، بہت خوش ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، ابو طلحہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن تھوڑا سا مال اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول سے کہا کہ ابو طلحہ نے اللہ کے نبی یہ باغ اللہ تعالیٰ میرے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے گا، ذخیرہ آخرت بنا دے گا۔ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی۔ اسی آیت کی پس منظر میں یہ بھی روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے نبی میری نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز اور جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ خیبر میں ملنے والی زمین ہے، خیبر میں زمین ملی تھی ان کے حصے میں آئی تھی، وہ بھی بہت زرخیز زمین تھی، اللہ کے نبی میں بہت پسند کرتا ہوں اس زمین کو، آپ گواہ رہنا میں بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے ذخیرہ آخرت۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ابھی نوجوان ہیں، ان کی کنیز تھی، ان کی داسی تھی، وہ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول سے فرماتے اللہ کے نبی میں اپنی داسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں بہت زیادہ اسے چاہتا ہوں، اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، گواہ رہنا اللہ کے نبی اللہ کے لیے میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں۔ ذخیرہ آخرت میرے بھائی، میری اور آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے آخرت میں نیکیاں کیسے جمع ہو، یہ سوچ ہونی چاہیے۔ صحابہ کی سوچ ہمیشہ اس پر رہا کرتی تھی، بہت بڑی بات، پہلی بات یہ ہوگی۔ دوسری بات، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اجمعین ہمیشہ فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ آگے رہتے، ہمیشہ آگے رہتے۔ مقابلہ بھلائی کے کاموں میں ہوا کرتا تھا، میں جہاد میں جاؤں یا تو جائے۔ ایک گھر میں رہنے والا ایک باپ اور بیٹا یہ طے نہیں کر پاتا تھا کہ جہاد میں لڑنے کے لیے کون جائے گا۔ باپ کہتا کہ میں جاؤں گا، بیٹا کہتا ابا آپ گھر سنبھالو میں لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے، بھلائی کے کاموں میں مقابلہ کرنے والے، مسابقہ کرنے والے، یہ صحابہ کی سوچ تھی میرے بھائیوں۔ یہ نیکی مجھ سے چھوٹ نہ جائے، کہیں میں اس نیکی سے پیچھے نہ رہ جاؤں، یہ سوچ ہوا کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ ہے، مہاجرین جو بیچارے غریب تھے، جو مدینے کے اندر آئے تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، مال نہیں تھا، روپیہ نہیں، پیسہ نہیں، کچھ بھی نہیں، غریب تھا، کچھ آیا پیٹ بھر لیا ورنہ روزے سے۔ ایسے غریب صحابی فاستبقوا الخیرات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، مقابلے میں آگے بڑھنے کے لیے دیکھیے اللہ اکبر، بھلائی میں مقابلہ، نیکی میں مقابلہ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اللہ کے نبی یہ مالدار صحابی ہم سے آگے بڑھ گئے، اجر ملنے میں ثواب کے اعتبار سے ہم سے آگے نکل گئے اللہ کے نبی۔ اللہ کی رسول نے فرمایا کیسے آگے نکل گئے؟ کہا کہ اللہ کے نبی نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ تو ہم بھی رکھتے ہیں، چھوٹی موٹی عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے جیسی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو روپیہ پیسہ اور مال دیا ہے، وہ صدقہ دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ہم دے نہیں پاتے اللہ کے نبی، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ سوچ دیکھیے اللہ اکبر، روایت حدیث دیکھیے آپ، انداز دیکھیے صحابہ کا اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرنے کا۔ بہت بہت ضروری ہے میری اور آپ کی سوچ بدلنے کی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی مال نہیں ہے، یہ صحابی ہے جو انصاری ہے، جو مالدار صحابی ہے، وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے اللہ کے نبی، کچھ کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ذکر و اذکار سکھائے، یہ ذکر و اذکار پڑھتے رہنا، تمہارا مقام بلند اور درجات تمہارے اونچے ہو جائیں گے، جنت میں اعلیٰ درجہ تمہیں ملے گا۔ یہ ذکر پڑھتے رہے۔ اب یہ حدیث تو ان کو بھی معلوم ہو گئی جو مالدار صحابی تھے۔ پھر آئے تھوڑی دیر کے بعد، اللہ کے نبی جو ذکر ہم کرتے ہیں وہ بھی کرنے لگ گئے، وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، اس حدیث سے صحابہ فاستبقوا الخیرات، مقابلہ بھلائی کے کاموں میں آگے نکلنے کا، کوئی نیکی میں پیچھے نہ رہ جائے، مجھ سے چھوٹ نہ جائے کوئی نیکی۔ آج ہم لوگ کر لیں گے، کل کریں گے، کل وقت ملے تو دیکھا جائے گا، کچھ کر لیں گے کام، اس قسم کے انداز اور بہانہ ہماری زندگی کے اندر ہو چکے۔ یہ نہیں ہوتا تھا صحاباؤں کے اندر۔ حضرت ایک مرتبہ تبوک کے موقع پر غالباً اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا جنگ کے لیے نکلنا ہے، جس کے بعد جو کچھ بھی ہے لے کر آ جاؤ، سب کچھ لے کر آ جاؤ۔ اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے رسول نے خطبہ دیا لوگوں کو افارا مال دینے کے لیے اللہ کے راستے میں۔ حضرت عمر فاروق کے پاس مال آ گیا تھا، دل میں کیا سوچتے ہیں وہ کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ابو بکر ہر وقت آگے بڑھتے تھے، نیکی کے معاملے میں ابو بکر آگے تھے۔ دل میں سوچتے تھے میرے بھائی، مقابلہ بھی آج میں، اس نے ایک گھر لیا تو میں دو گھر لوں، اس نے ایک فون لیا تو میں دو فون لوں، اس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ یہاں پر صحابہ میں جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ نیکیوں کے معاملے میں مقابلہ ہو رہا ہے، حسد نہیں ہے، یہ نفرت نہیں ہے، یہ آگے بڑھنے کی خواہش ہے۔ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، میرے پاس مال آ گیا ہے، اور گھر کا آدھا آدھا مال لا کر اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اللہ کے نبی لا کے رکھ دیا مال، اب لے لیجیے، قبول کر لیجیے۔ عمر اتنا سارا مال لے کر آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عمر نے کہا اللہ کے نبی گھر میں اس سے آدھا مال گھر میں چھوڑ کر آیا۔ ابو بکر آئے، ابو بکر نے مال رکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر سے سوال کیا، ابو بکر تم کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر میں؟ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی اللہ اور اس کا رسول گھر میں چھوڑ کے آیا، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تب عمر فاروق اپنے دل میں کہتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں نیکی کے معاملے میں،
دل میں، حالانکہ کتنے جلیل القدر صحابی جنت کی خوشخبری مل گئی، پھر بھی اپنے دل میں عمل کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. یہ ہے فاستبقوا الخیرات. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. اسی طرح صحابہ کی جہاد کی بڑی فکر ہوا کرتی، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا. جب بھی موقع ملا اپنی زبان سے، جہاد کا معنی زبان سے نہیں، مار پیٹ نہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو بھی محنت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے جو بھی کوششیں کی جاتی وہ جہاد ہے. ہمیشہ صحابہ تیار رہتے تھے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر نکلنا ہے تو سب نکل جاتے تھے، جمع ہونا ہے تو جمع ہو جاتے تھے. پوچھتے نہیں تھے اللہ کے نبی کیوں، کیسا، کیوں، کچھ سوال نہیں. اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، بہت زبردست. آپ جانتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں. ان کے والد حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ، ان کے والد بھی صحابی ہیں. جابر اور ان کے والد جنگ احد میں تو دونوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. باپ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا، میرا نام لکھاؤں گا. باپ جیت جاتا ہے اور یہ عبداللہ حضرت جابر کے والد صاحب عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب وہ جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اور جنگ کے اندر شہید بھی ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، شہید ہو جاتے ہیں. جب جنگ ختم ہوتی ہے، حسن درجے کی روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، صحیح روایت ہے. جنگ ختم ہوتی ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر کو دیکھتے ہیں کہ اجلا اجلا سا رہتا ہے، مایوس رہتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر کو بلاتے ہیں، جابر کیا ماجرا ہے، کیا بات، مایوس نظر آتے ہو. کہا کہ اللہ کے نبی احد میں ابا کا انتقال، شہید ہو چکے ہیں، ابا قرضے میں تھے، قرضہ بھی دینا ہے اور بہت ساری اولاد بھی چھوڑ کے گئے ہیں، ان کی پرورش بھی دیکھ بھال کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلاسا دینے کے لیے بہت بڑی بات کہی. کہا کہ جابر ایک بات کہتا ہوں، یاد رکھنا، اللہ جبرائیل نے مجھ سے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد صاحب کو وہ فضیلت دی ہے، وہ فضیلت دی ہے جو آج تک کسی کو نہیں ملی ہے. جابر خوش ہو گئے، اللہ کے نبی کیا فضیلت ملی ہے میرے والد صاحب کو. کہا کہ دیکھو جابر، آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی سے ڈائریکٹ بات نہیں کی، صرف پردے سے پیچھے سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا تھا. صرف تمہارے ابا اور والد صاحب ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جن سے پردہ ہٹا کر بات کی ہے، روبرو بات کی، آمنے سامنے بات کی ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد صاحب سے پوچھا تھا، عبداللہ تیری خواہش کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے، بتا کیا چاہتا ہے تو. بتایا عبداللہ بن حرام نے، عبداللہ بن عمرو بن حرام نے کیا کہا، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ میری خواہش یہ ہے میں ایک مرتبہ زندہ اور ایک مرتبہ زندہ کیا جاؤں اور پھر دوسری مرتبہ تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ میری یہ خواہش. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں عبداللہ، لکھ دیا گیا ہے جس کو ایک بار موت آ گئی وہ دوسری مرتبہ دنیا میں نہیں آتا ہے، لیکن ہاں شہید کا مقام یہ ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزِقُونَ. اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جاتے ہیں تم انہیں مردہ مت کہو، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہے اور ان کو روزی بھی دی جاتی ہے. یہ آیت کریمہ نازل ابن ماجہ شریف کی صحیح روایت میں آپ کے سامنے بیان ہے. اللہ اکبر. پھر جہاد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے صحابہ کو اکٹھا کرتے تھے تو صحابہ اتاولے رہتے تھے، کہیں اللہ کے رسول ہمیں ریجیکٹ نہ کر دے، ہمیں یہ نہ کر دے کہ بھائی تمہاری ضرورت نہیں تم جاؤ واپس. چھوٹے سے دو بچے حضرت رافع بن خدیج اور سمورہ بن جندب دونوں کا واقعہ ہے. چھوٹے سے بچے ہیں میرے بھائیوں، جنگ بدر میں تو دونوں کو واپس کر دیا جاتا ہے، بھائی نہیں چلو گے، چھوٹے ہو، عمر میں چھوٹے ہو، چلو واپس نکلو. احد کے اندر بھی آتے ہیں دونوں بھی. رافع بن خدیج ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی باری آتی ہے
اپنی ایڑیوں کے بل ایسے کھڑ جاتے ہیں تاکہ لمبے لگے، عمر والے لگے. اللہ کے رسول نے دیکھا، لے لیا. چلو جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آ جاؤ چوک کے اندر. اب جو دوسرے تھے سمورہ بن جندب، ان کو واپس کر دیا اللہ کے نبی. جاؤ چھوٹے ہو، تمہیں ضرورت نہیں ہے. یہ سمورہ بن جندب اپنے ابا سے کہتے ہیں کہ ابا رافع بن خدیج کو لے لیا اور مجھے نہیں لیا. اللہ کے رسول سے کہو کہ مجھے لے لے، میں رافع بن خدیج کو پچھاڑ دوں گا. کشتی کراؤ، لڑاؤ، مقابلہ کراؤ، میں پچھاڑ دوں گا، میں طاقت رکھتا ہوں. سیرت میں یہ واقعہ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں بچوں میں کشتی کرائی گئی. سمورہ بن جندب نے رافع بن خدیج کو پچھاڑ دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمورہ بن جندب کو بھی اجازت دے دی، آ جاؤ تم بھی جنگ کرنے کے لیے آ جاؤ. ہمیشہ اعلیٰ کلمت اللہ کے کلیمے کو بلند کرنے کے لیے ہمیشہ صحابہ اتاولے رہتے تھے. بہت ضروری بات ہے، آخری بات اور بہت پیاری بات. صحابہ ہمیشہ یہ کرتے تھے کہ جو آخرت کا معاملہ ہے، چاہے قبر کا ہو، جنت جہنم کا ہو، بغیر حساب و کتاب کا ہو، پل صراط کا ہو، سوال و جواب کی گھڑی ہو، یا دائنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں نامہ یا اعمال دینے کی باری ہو، ان سارے معاملات میں صحابہ آگے رہتے تھے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب میں داخل ہو جائیں گے. ان سے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب نہیں کرے گا، پوچھے گا نہیں ان سے کیا بھائی حساب و کتاب تمہارا حساب کیا ہے، تم دنیا میں کس انداز سے زندگی گزار کر آئے ہو. 70,000 70,000 ایسے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ. 70,000 لمبی حدیث آپ کے سامنے مختصر بیان کر رہا ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے روایت بیان کر دی اور یہ روایت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں چلے جاتے. اب باہر صحابہ میں ڈسکس ہونے لگا یہ کون لوگ ہوں گے اور کون داخل ہوں گے جنت کے اندر 70,000 بغیر حساب و کتاب کے. سب لوگ چرچا کرنے لگے، آوازیں بلند ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا یہ صحابہ اندر اندر ڈسکس کر رہے ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے کیا بات ہے